منکرین حدیث میں ایک نیا نام جاوید احمد غامدی ہے، جو احادیث کا انکار کرتا ہے، احادیث پر زبان دراز کرتا ہے۔ وہ اور اس کے سابقہ سب کا یہی وتیرہ رہا ہے، حدیث کا انکار کرنے والے محمد الرسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاوید احمد غامدی سے بھی کسی نے سوال کیا شیعوں کے امام غائب اور اہل سنت کے امام مہدی کے حوالے سے، تو وہ کہنے لگا کہ قرآن پاک کے اندر اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے اور صحیح احادیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی دنیا میں دوبارہ آمد پر نصارہ اور مسلمان سب متفق ہیں، دوسری جانب ایک مہدی یا آخر الزماں کی آمد اور ظہور کے اہل تشیع اور اہل سنت سب یقین رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں کی آمد اور ظہور کا زمانہ ایک ہی ہوگا، بلکہ مہدی کی پہچان بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے۔ درخواست ہے کہ اس کی اصل تفصیل اور حقیقت پر روشنی ڈالیں۔ اہل تشیع تو مہدی کی پیدائش ہو چکنے پر یقین رکھتے ہیں اور امام غائب صدیوں سے مانتے ہیں۔ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ قرآن مجید کو آپ جائیے گھر میں پڑھ لیجئے، خالی ہے بالکل اس سے۔ یہی معاملہ حدیثوں کا ہے۔ حدیثوں کی کتابوں میں بھی کسی صحیح روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی امام مہدی کے آنے کا۔ قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، آثار بیان ہوئے ہیں اور بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، اور ابھی حدیث جبریل آپ نے دیکھی ہے اس میں بھی بیان ہوئی ہے، لیکن کہیں ذکر نہیں ہے اس کا۔ حالانکہ جھوٹ بولا اس نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں امام مہدی کا ذکر ہے، بخاری و مسلم کی روایات میں اس کی صفات کا ذکر ہے، لیکن یہ حدیث کا انکار کرنے والے صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ کر، سلف صالحین کے منہج کو چھوڑ کر، اپنی مرضی کا دین اپنے آقاؤں کو راضی کرتے ہوئے، یہود و نصارہ کو راضی کرتے ہوئے وہ دین امت کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جو جس دین کا صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نہیں۔ قرآن پاک کے اندر امام مہدی کی طرف اشارہ ہے اور احادیث کے اندر صراحت اور وضاحت ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام المفسرین علامہ ابن جریر رحمہ اللہ امام سدی کا قول بیان کرتے ہیں کہ ان کی دنیا میں ذلت اور رسوائی اس وقت ہوگی، یہود و نصارہ کی دنیا میں ذلت اور رسوائی جو اس آیت کے اندر موجود ہے، خزیٌ، یہ ذلت اور یہ رسوائی ان کے لیے اس وقت ہوگی جب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور انہیں تہس و نحس کر دیں گے، یہ ان کی ذلت اور رسوائی کا معاملہ ہے۔ رہا عذاب عظیم، تو وہ قیامت کے دن اللہ ان کو جہنم کی آگ میں جلا کر دے گا، اور نہ ہی وہ ان کی موت آ کر ختم ہوگا۔ جہنم کے اندر نہ تو موت آئے گی کہ ان کا عذاب ختم ہو جائے، وہ عذاب عظیم ہے جو ان کفار کو جہنم میں ملنے والا ہے، اور دنیا کے اندر ان کی ذلت جب اب امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ ان کو تہس نحس کریں گے، قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ قرآن حکیم کی اس آیت سے امام المفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں امام قتادہ جو تابعی ہیں ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کی ذلت اور رسوائی امام مہدی کے ظہور کے وقت ہوگی جبکہ وہ ان کے شہروں کو فتح کر لیں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ، اکرمہ، امام سدی اور وائل بن داؤد سے روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں ذلت اور رسوائی کی تفسیر خروج و ظہور امام مہدی بیان کی ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں دنیا میں ان کی ذلت اور رسوائی اس وقت ہوگی جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، وہ قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے اور انہیں ہلاک کر دیں گے۔ یہ دنیا کے اندر ان کی ذلت اور رسوائی ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت سے سلف صالحین نے یہ موقف اپنایا ہے۔ جو دین اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے صحابہ کرام کے منہج پر، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کو ویسے سمجھے جیسے مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے سمجھا اور اپنے تابعین کو سمجھایا۔ ابو داؤد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میری اولاد سے ہوگا، فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہوگا،
رضی اللہ تعالی عنہ۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس حدیث کی سند کو جید قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا انکار تو امام مہدی کا انکار کرنے والے بعض اہل علم جن میں علامہ ابن خلدون بھی ہیں، وہ بھی اس حدیث کو ضعیف قرار نہیں دے سکے۔ امام مہدی کے حوالے سے بعض روایات ضعیف ہے اور کچھ روایات صحیح ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے میں کوئی ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچ جائے، وہ مسئلہ دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماننے والے کے لیے ایک فرمان رسول علیہ السلام کافی ہے۔ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ موضوع روایات، ضعیف روایات، امام علامہ ابن خلدون بھی اس روایت کو صحیح تسلیم کر کے گئے اور اسے ضعیف نہ کہہ سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، آپ کی ایک حدیث، ایک روایت صحیح سند سے امت تک پہنچ جائے، کسی بھی مسئلے میں ماننے کے لیے وہ ایک حدیث کافی ہے۔ اور جس نے تباہ کرنی ہے اپنی عقل کی، اپنے نفسانی خواہشات کی، اپنے من مانے عقیدوں کی، اس کے سامنے احادیث کا انبار بھی لگا دیا جائے تو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا کیا واقعی مہدی ہوں گے؟ انہوں نے جواب دیا یہ حقیقت ہے۔ میں نے پوچھا وہ کن میں سے ہوں گے؟ انہوں نے کہا وہ قریش میں سے ہوں گے۔ میں نے پوچھا قریش کے کس خاندان سے ہوں گے؟ انہوں نے کہا بنی ہاشم سے۔ میں نے کہا بنی ہاشم کے کس شاخ سے؟ انہوں نے کہا بنی عبد المطلب سے۔ میں نے کہا بنی عبد المطلب کے کس گھر سے؟ انہوں نے کہا سیدہ فاطمہ کی اولاد سے رضی اللہ تعالی عنہا۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک یہ دنیا ظلم اور ستم سے بھر نہ جائے، جب تک یہ دھرتی ظلم و ستم سے نہ بھر جائے قیامت قائم نہ ہوگی۔ پھر میری آل، میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی ظاہر ہوگا جو دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح یہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے میرے ہی نام کا ایک شخص حاکم نہ بن جائے، میرے ہی نام کا ایک شخص دنیا میں حاکم نہ بنے، اس وقت قیامت قائم نہ ہوگی۔ اس حدیث کے 3 طرق ہیں اور تینوں کی اسانید صحیح ہیں۔ اس حدیث کو علامہ احمد شاکر نے بھی صحیح قرار دیا۔ حضرت مجاہد ایک صحابی سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا مہدی کا ظہور تب ہوگا جب بے قصور جان کو قتل کیا جائے، جب قتل و غارت، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلہ، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا۔ ایک ہی رات میں اصلاح فرما دے گا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ اسے خلافت کے لیے تیار کر دے گا۔ ایک ہی رات میں خلافت کے لیے تیار کر دے گا، یعنی اسے اس لائق بنا دے گا، توفیق عطا فرما دے گا، قیادت و حکمت کی ایسی صفات عطا فرمائے گا جو پہلے اس کے پاس نہ ہوگی۔ اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں یا رات کے کسی لمحے میں ان کے تمام معاملات کو سدھار دے گا، ان کی شان بڑھا دے گا۔ اہل علم، عقل و دانش والے لوگ وہ ایک ہی رات میں اس کی خلافت پر متفق ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی مکہ المکرمہ میں ظاہر ہوگا جس کی خبر سفیانی نامی ایک شخص کو دمشق میں ہوگی۔ وہ اپنی ایک فوج روانہ کرے گا، لشکر بھیجے گا جس سے وہ شکست دے گا، پھر سفیانی خود اپنی فوج لے کر چلے گا، اور جب وہ چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس کی پوری فوج، سارا کا سارا لشکر زمین میں دھسا دی جائے گی، اور ان میں سے ایک شخص کے سوا کوئی باقی نہیں بچے گا، پورا لشکر ہلاک ہو جائے گا، زمین میں دھسا دیا جائے گا، سوائے ایک آدمی کے، ایک آدمی بچے گا۔ یہ حدیث امام بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ صحیح مسلم
तिरमिज़ी और अबू दाऊद में है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स बैतुल्लाह की पनाह लेगा, इस पे हमला करने के लिए एक लश्कर भेजा जाएगा और जब वो लश्कर जुल्हुलैफा के मैदान में पहुंचेगा तो जमीन में धंसा दिया जाएगा। ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। वो लश्कर आएगा उस बैतुल्लाह में पनाह लेने वाले शख्स को मारने के लिए और जमीन फाड़ कर उसको जमीन के अंदर गर्क कर दिया जाएगा। अल्लामा शम्सुल हक अज़ीम आबादी औनुल महबूद में और अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी तोहफतुल अहमदी में लिखते हैं कि इस हदीस में मज़कूर शख्स जो बैतुल्लाह में पनाह लेने वाला होगा उससे मुराद इमाम महदी है। अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं बैतुल्लाह में पनाह लेने वाला इमाम महदी होगा, उसको मारने के लिए लश्कर आएगा और अल्लाह उस पूरे लश्कर को जमीन में धंसा देगा। मुस्नद अहमद में और सही मुस्लिम में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यंज़िलु ईसा इब्न मरियम फयक़ूलु अमीरुहुम तआला सल्लि बिना। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नज़ूल होगा, मुसलमान नमाज के वक़्त पर मुसलमानों का अमीर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहेगा आइए और नमाज पढ़ाइए। फयक़ूलु ला इन्न बअदकुम अला बअदिन अमीर। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे नहीं, ये इमाम ही जमात करवाए और मैं इसके पीछे नमाज पढ़ूंगा, तुम्हारा बाद तुम्हारे बाद के ऊपर अमीर है। लियुक्रिमल्लाहु हाज़िहिल उम्मा, अल्लाह ने इस उम्मत को ये इज्जत ये मकाम और ये शरफ दिया है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया पर आएंगे, मुसलमानों के अमीर के पीछे नमाज पढ़ेंगे। वह शरीयत मुहम्मदिया उसी को दुनिया के अंदर फैलाने के लिए तशरीफ लाएंगे, इसी शरीयत का पैगाम आम करेंगे और मुसलमानों का अमीर उस वक्त जमात कराएगा। इस हदीस के माना यह है कि दज्जाल इमाम महदी के ज़माने में ज़ाहिर होगा, फिर जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसे कत्ल करने के लिए नाजिल होंगे तो इमाम महदी ही मुसलमानों के कायद होंगे और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बाकी तमाम मुसलमान इमाम महदी की इमामत में नमाज अदा करेंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नज़ूल होगा, दज्जाल भी उसी वक्त ज़ाहिर होगा, इमाम महदी जमात करवाएंगे, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम महदी की इमामत में और बाकी तमाम मुसलमान उनके पीछे नमाज अदा करेंगे। मुस्नद अहमद में है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युबायउ लिरजुलिन मा बैन रुकनी वल मकाम, हजर अस्वद इसके दरमियान एक शख्स की बैत की जाएगी। वलन यस्तहिल्लल बैत इल्ला अहलुहु, इस खाना काबा इस घर की हुर्मत इसके रहने वाले ही पामाल करेंगे और जब वो इसकी हुर्मत को पामाल कर देंगे तो फिर अरबों की हलाकत और बर्बादी के बारे में मत पूछो। फिर हबशी आएंगे जो काबा को तबाह बर्बाद कर देंगे और इस तबाही के बाद अल्लाह का ये घर कभी भी आबाद नहीं होगा। इस तबाही के बाद ये घर फिर दोबारा आबाद ना होगा। यही वो लोग होंगे जो बैतुल्लाह का खजाना निकाल कर ले जाएंगे। हजर अस्वद एक शख्स की बैत की जाएगी और वो शख्स इमाम महदी होंगे जिनकी बैत बैतुल्लाह के अंदर की जाएगी। बुखारी और मुस्लिम में है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैफ अंतुम इज़ा नज़ल इब्नु मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम, तुम उस वक्त किस हाल में होंगे जब तुम्हारे अंदर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नज़ूल होगा और तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नज़ूल होगा, तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा और यहां इमाम से मुराद इमाम महदी हैं। उनके पीछे आकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नमाज अदा करेंगे।